اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل مکی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہاں سے قرآن مجید کی چوتھی منزل کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 70ویں صورت ہے قرآن مجید کی اور نزول کے اعتبار سے 50ویں صورت ہے۔ 111 آیات اور 12 رکوع ہیں اور اس کے اہم مضامین کے اندر جو ہے عقائد کا اس بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا بیان ہے، اور خاص طور پر اس کا جو آغاز ہوا وہ ایک ایسے قصے سے کیا جا رہا ہے کہ جو تاریخ عالم کے اندر اور بالخصوص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کی جو تاریخ ہے اس کے اندر نمایاں مقام رکھتا ہے، نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو بھی بیان کرتا ہے، اور وہ اس کا آغاز اسی چیز سے ہو رہا ہے اور واقعہ معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ، ٹھیک ہے، یعنی جو چونکہ یہ غیر معمولی نوعیت کا واقعہ معراج جو ہے، تو اس لیے جو ہے اس کی تردید کر دی گئی کہ کہیں پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوہیت کا دعویٰ نہ کر، ٹھیک ہے، اس لیے بطور خاص یہاں صفت عبد لائی گئی، اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ عبد رہتے ہوئے بھی بندہ کیا کر سکتا، حاصل کر سکتا۔ اسری بعبدہ، جو رات کے وقت میں لے گئی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے جس کے گرد برکتیں رکھ دیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھلائیں اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سننے والی اور دیکھنے والی ذات۔ تو اس صورت کا آغاز جو ہے قرآن مجید کے عام اسلوب سے ہٹ کر کہ غیر معمولی طریقے پر کیا گیا، اور اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تنزیہ سے کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، کہ اصل میں اسی شبہ کا جو ہے دور کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج حاصل ہوئی، تو اس وجہ سے اس کا آغاز اس طور پر کیا گیا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کے عیوب سے جو ہے وہ پاک ہے۔ پھر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے اس کو اسری بعبدہ سے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ معراج جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے اندر جو ہے ایک انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اس وجہ سے بطور خاص اس کو ذکر کیا گیا۔ اور واقعہ معراج کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں اصطلاح کے اندر، مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ ویسے روایات میں آتا ہے کہ یعنی مسجد حرام سے مراد یہاں خاص وہ مسجد بیت اللہ کے گرد مراد، مطلب یہ سارا احاطہ جو ہے اس پر مسجد حرام کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے تشریف لے گئے، اور باقی جو اس سے اگلی روایات یعنی مسجد اقصی سے آگے جو ساتوں آسمانوں کی سیر ہے، جنت جہنم کا مشاہدہ ہے،
اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور احادیث متواترہ جو ہے وہ اس تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ جن کا انکار جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی. تو اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے اسراء، وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اسی وجہ سے اسراء کا جو منکر ہوگا وہ قرآن کی نص کا منکر کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے تو اس کا منکر ہوگا وہ احادیث متواترہ کا منکر کہلائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ یعنی گمراہی کا شکار ہوگا. تو بہت سے صحابہ سے معراج کی روایات مروی ہیں مختلف حوالوں سے. ٹھیک ہے. لیکن ان سب میں جو قدر مشترک چیز ہے وہ کیا ہے؟ معراج. اس کو بھی یہ بھی تواتر کی قسموں میں سے ہے. تواتر کی دو قسمیں یعنی یہ تواتر معنوی. تواتر معنوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی قصے کو بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں، اس کے مختلف پہلو. ایک تو ہے نا کہ ایک ہی بات کو بہت سے لوگ بیان کریں، وہ تواتر لفظی. ایک ہے کہ ایک ہی قصے کو اس کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں. جیسے تواتر کی تعریف میں ہوتا ہے کہ عام طور پر عادتاً اتنے لوگ کسی جھوٹی بات کو بیان کرنے والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لیکن ان سب میں جو قدر مشترک چیز ہے وہ کیا ہے؟ واقعہ معراج. اس کو کہتے ہیں تواتر معنوی. اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج حاصل ہوئی وہ حالت بیداری میں روح مال جسد کے ساتھ. یہ صرف یہ یعنی معراج جو ہے واقعہ معراج، یہ کسی خواب کا واقعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. یا صرف اس کا تعلق معراج روحانی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج حاصل ہوئی وہ روح مال جسد کے ساتھ حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھلایا. ٹھیک ہے. کہ رات کے ایک پہر کے اندر یہ سارا معاملہ ہو. اگر یہ کسی خواب کا واقعہ ہوتا جیسا کہ آگے بھی آئے گا اسی صورت کے اندر، یا صرف روحانی معراج ہوتی تو اس پر جو ہے مشرکین کا اعتراض ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. بعض اس میں آتا ہے کہ بعض لوگ یعنی یہ اتنی غیر معمولی نوعیت کا واقعہ تھا کہ وہ جو بھی کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ جو ہے دوبارہ مرتد ہو گئے. کس واقعے کو سن. تو اگر یہ صرف خواب کی بات ہوتی یا صرف معراج روحانی ہوتی تو پھر اس قسم کی کوئی بات پیش نہ آتی. ٹھیک ہے. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت کسی نے اگر بتلایا کہ اب تک جو ہے یعنی جس پیغمبر کی آپ مانتے ہیں اب تک تو وہ ہمارے صرف ظاہری باتوں پر ہی نکیر کرتے تھے، بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، اس قسم کی باتیں تھیں. لیکن اب تو انہوں نے جو ہے نا بہت ہی عجیب باتیں شروع کر دی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک رات کے اندر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے ساتوں آسمانوں کی جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا. تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا سائل سے، جس نے آ کر ان کو یہ خبر دی کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ابھی بھی، بلکہ وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر سنو، یعنی اس سے بھی بڑی بڑی حقیقتیں جو ہیں انہوں نے ہمیں بتلائی اور غیب کی خبریں، ہم ان پر ایمان لے کر آئے. اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے یقیناً وہ سچ فرما رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا لقب جو ہے وہ اس دن سے ان کا لقب صدیق مشہور ہو، تصدیق کرنے والے. تو اسی طرح مسجد اقصی سے مراد جو ہے وہ زمین مراد، جس جگہ مسجد اقصی تعمیر ہے وہ زمین مراد. باقی یہ مشہور ہے واقعہ معراج. اس حوالے سے جو اور روایات بھی ہیں، دیگر تفصیلات بھی ہیں، اس پر مستقل کتابیں بھی ہیں. سیرت کی کتابوں میں بھی اس کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں باقی یہ واقعہ معراج کب ہوا اس کی تاریخوں میں اختلاف ہے. پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ
جو واقعہ معراج ہے نا یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہو، وہ یعنی اس اختلاف کو اس پر معمول کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہوا، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کب ہوا۔ اتنی بات ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض علماء سیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال میں، 7ویں سال میں، 10ویں سال کا بھی آتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے 10ویں سال کا کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ 10واں سال جو ہے نا نبوت، اس کو عام الحزن قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اس سال کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت زیادہ حمایت کرنے والے لوگ، ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور دوسرے آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ جو سال تھا نا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی دعوتی زندگی کے اندر بڑی بڑی مشقتیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں۔ اس سے پہلے 3 سال جو ہے وہ اس کے گزرے ہیں شیب ابی طالب کی معصوری کے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک سخت ترین دور تھا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کوئی سختی سے تعبیر نہیں کیا جیسے اس کو تعبیر کی، ان دونوں کی وفات، ٹھیک ہے، جو پھر اس کے صلے کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا کی، اور مسجد اقصیٰ کے اندر آپ کو انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر تاریخی شواہد بھی ہیں بہت زیادہ، مختلف جو لوگوں کے بیانات تاریخی حوالے سے واقعہ معراج کی اس بات وہ بھی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، رؤیت باری تعالیٰ معراج کے موقع پر ہوئی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو صحابہ کا اختلاف ہے وہ اس بات میں کہ رؤیت باری تعالیٰ حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت باری تعالیٰ معراج کے موقع پر ہوئی ہے، اور بعض صحابہ کی رائے یہ کہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو حضرات فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر ہوئی ہے، تو یہ لا تدرکہ الابصار کے منافی نہیں ہے، کیونکہ لا تدرکہ الابصار کی جو بات ہو رہی ہے وہ جیسے کہ وہاں آ بھی جائے گا سورہ مائدہ کے اندر، وہ خاص اس عالم کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ واقعہ معراج جو پیش آئے یہ تو ایک دوسرے عالم کی بات، اور تو اس سے بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی جو صحابہ کا اختلاف ہے اس سے بھی یہی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہے وہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو بعض روایات بیان کی جاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ معراج جسمانی کی قائل نہیں تھی، تو وہ اصل میں جو ہے وہ اختلاف ان کا رؤیت اور عدم رؤیت کا، ٹھیک ہے، اسی کی بنیاد پر یہ قول لیا گیا، تو اصل میں ان کی کوئی ایسی رائے نہیں۔ پھر اگر اس روایت کو تسلیم بھی کیا جائے، اس پر جو ہے کلام، ٹھیک ہے، بعض حضرات محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دی، ٹھیک ہے، یہ اس کی اسناد ان کی طرف جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں۔ بعض حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج کے وقت جو ہے نا وہ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہی بہت زیادہ چھوٹی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نکاح میں ابھی نہیں آئی، اس وجہ سے اگر یہ بالفرض یہ روایت ثابت بھی ہو تو وہ اس کو نہیں لیتے، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر جمہور صحابہ کی روایات آ رہی ہیں جو کہ واقعہ معراج کی اس بات پر دلالت کریں۔ تو یہ سارا جو ہے ایک خاص وقت میں ہوا رات، اسی وجہ سے جو ہے اس پر اشکال بنے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 آسمانوں کی سیر کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی مختلف انبیاء کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہلے آسمان پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور بعض ان کے ساتھ جو ہے نا وہ حضرت یحییٰ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور تیسرے پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون، اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ساتوں یہ ترتیب ہے اس کو۔ پھر اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے آیاہما، ٹھیک ہے،
الف عین یا الف ہا میم اور الف اعیاہما کے نام سے. یہ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا. اس کی بھی روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طبقات کو دیکھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. یہ جو نمازوں کی فرضیت ہے وہ بھی معراج کے موقع پر ہی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں وہ بھی معراج کے موقع پر بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی آتا ہے. اسی طرح یہ جو اتحیات نماز میں آپ پڑھتے ہیں تشہد، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکالمہ ہوا معراج کے موقع پر، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا، نماز کا حصہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، اور وہی کے جو طریقے ہیں مختلف، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبر سے کیا ہو، ہم کلام ہو. جیسے یہ سورہ شورا کے اندر بھی آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی سے براہ راست کیا ہو، ہم کلام ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ مشہور ہو، کلیم اللہ کا لقب ان کا مشہور ہے. تو وہی کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ براہ راست یعنی بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے یا کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ براہ راست پیغمبر سے کیا ہو، ہم کلام ہو. تو وہی کے جو 5-6 طریقے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہی ہے. باقی اس میں اور تفصیلات ہیں جو مزید جزیات وغیرہ ہیں وہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں یا مستقل جو ہے اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں علماء نے، وہاں پہ پھر آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بنیادی باتیں یہی 2-3 ہیں کہ ایک تو معراج، واقعہ معراج کب ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے جو جزوی مسائل میں ایک یہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اسریٰ اسران کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں چلنا. تو لیلن کو جو الگ سے ذکر کیا گیا وہ یعنی اس کی ایک انتہائی قلیل حصے میں، اس چیز کو بتلانے کے لیے اسریٰ بعبدہ لیلن کہ رات کے ایک حصے میں جو لے گئی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ کہ جس کے گرد ہم نے بہت سی برکتیں رکھی. ٹھیک ہے، ایک تو ظاہری برکت تو یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے یعنی پھلوں کے درخت لگائے گئے، باغات لگائے گئے، باغات لگے ہوئے اس چیز کو بھی. اور اس کی باطنی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے انبیاء کا مدفن. ٹھیک ہے، تو بہت سے انبیاء وہاں جو ہے ان کے جو قبور ہیں وہ وہاں پر ہیں. تو انبیاء کا جسد وہاں ہونا تو یہ بھی اس جگہ کی کیا ہے برکت. ٹھیک ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر بعض مفسرین نے بیان کیا کہ یعنی وہ جگہ ہی خود ایسی ہے جہاں انبیاء نے کیا کی ہے، عبادت کی. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ ایک بابرکت جگہ ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس پیغمبر کو دکھلائیں اپنی نشانیوں میں سے. یہ جو اسلوب ہے یہ بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ واقعہ غیر معمولی نوعیت کا واقعہ ہے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سننے والی، دیکھنے والی ذات. یعنی وہ اپنے پیغمبر کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے اعمال کو کیا دیکھ رہے ہیں. یا بعض مفسرین نے بیان کیا کہ وہ یعنی لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں.